ادب کی سرزمین لکھنؤ جو نوابوں کے ساتھ اپنے کبابوں کے لیے دنیا بھر میں الگ پہچان رکھتی ہے، آج اتر پردیش ٹائمز کی ٹیم لکھنؤ پہنچی ہے۔ آج ہم ان تمام گلیوں کا رخ کریں گے جہاں کبابوں کے ساتھ ذائقوں کے ہنر ملتے ہیں۔ تو آئیے ہماری ٹیم کے ساتھ آج رخ کرتے ہیں ان تمام علاقوں کا، ان تمام گلیوں کا جہاں پر ذائقوں کی خوشبو اڑتی ہے۔ دیکھیے، کباب کا جہاں تک تعلق ہے وہ مختلف قسم کے کباب جو ہیں وہ پکتے ہیں۔ اس میں آپ کا گلاوٹی کباب ہے، پھر نرگسی کوفتے ہیں، وہ بھی کبابوں کا ہی ایک فارم ہے، پھر سیخ کے کباب ہیں، سیخ میں بھی جو ہے وہ کاکوری کے کباب ہیں، پسندے کے کباب ہیں، پھر آپ کے گھٹواں کباب ہیں جس کو مجلسی کباب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور پھر آپ کے شامی کباب ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے ورائٹیز ہیں، اور الگ الگ ورائٹیز جو ہیں مختلف دور میں آئی ہیں، اور مختلف دور میں جو ہیں ان کی ایجاد ہوئی ہے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ ان کبابوں کو کس چیز کے ساتھ کھایا جائے۔ جیسے لکھنؤ نے کھانوں میں کمبینیشنز دیے ہیں، جوڑ دیے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ کھائی جائے، اسی طرح سے کباب جو ہیں وہ بھی کون سا کباب جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ جو ہے اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کرے گا۔ تو یہ بھی ایک اپنے میں خوبی ہے لکھنؤ کی۔ تو لکھنؤ نے کھانوں میں جوڑ دینے کے ساتھ ساتھ کبابوں کو کھانے کے بھی جوڑ دیے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر شامی کباب ہے، جیسے تو جس وقت مغل امپائر تھا اور اس کی جو فوج تھی، تو اس میں دنیا بھر سے فوجی جو تھے اس میں شامل تھے۔ اس میں ایران کے بھی تھے، عراق کے بھی تھے، ترکی کے بھی تھے، سیریا کے بھی تھے، اور شامی کباب کی جو ریسیپی ہے وہ لوگ اپنے ساتھ لائے سیریا سے، اور شام جو ہے وہ سیریا کو اردو میں کہتے ہیں، تو اس لیے وہ شامی کباب ہوئے۔ تو اسی طرح سے مختلف جگہوں سے سب لوگ اپنی اپنی ریسیپیز لائے۔ اچھا، جہاں تک گلاوٹی کباب کا تعلق ہے تو یہ ہم لوگوں کو سنتے چلے آ رہے ہیں اپنے سینہ بسینہ کہ نواب آصف الدولہ کا دور تھا، انہوں نے اپنا جو کیپٹل تھا وہ فیض آباد سے 1775 میں لکھنؤ جو تھا وہ شفٹ کیا تھا، اور شیش محل انہوں نے پہلے اپنا پیلس ایک بنوایا تھا، اور یہاں رہ کے پھر بڑے امام باڑے کی تعمیر کی تھی۔ تو اس طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ امام باڑے میں مجلس ماتم ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں تبرک بھی بٹتے ہیں۔ اچھا، یہ اس طرح کے کمپٹیشنز جو ہیں نوابین اودھ اور بیگمات اودھ جو ہے وہ لوگ اپنے جو ان کے خانسامے ہوتے تھے ان لوگ کے بیچ میں کرواتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک خانسامہ تو ہوتا نہیں، بہت سے خانسامے ہوتے تھے، اس میں ایک ماسٹر شیف بھی ہوتا تھا جو ان کے جو شاہی باورچی خانہ ہوتا ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا۔ تو کمپٹیشنز ہوتے تھے، اس میں آپ نئی نئی طرح کی ڈشز جو ہیں وہ آپ پکائیے، ان کی ایجاد کریے۔ تو اسی میں ان کے کسی خانسامے نے اس کے آپ کے گلاوٹی کباب یا ماہی توے کے کباب بھی یہ کہلاتے ہیں، کیونکہ ماہی توے پر وہ پکتے ہیں، تو اس کی ایجاد کی۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے منسڈ میٹ ہوتا ہے، وہ قیمہ ہوتا ہے، اور اس کو بہت باریک اس کو پیسا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو تھا کچے پپیتے سے جو ہے اس کو میرینیٹ کیا، کچا پپیتا اس میں لگا کے اس کو کافی دیر رکھ کے، اس سے یہ ہوا کہ وہ بالکل ٹینڈر ہو گیا، بالکل گھل گیا، اور اس کے بعد بھی اس کے کباب جو ہے وہ پکائے گئے۔ تو اس طرح سے جب آپ اس کو منہ میں رکھیے گا تو بالکل وہ منہ میں گھل جائیں گے۔ اگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پپیتا نہیں اویلیبل ہے تو لوگ سرکے کا استعمال کرتے ہیں یا پھر دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے گلاوٹی کباب یا ماہی توے کے کباب، آپ یہ دیکھیے کہ یہی گلاوٹی کباب یا ماہی توے کے کباب جو ہیں وہ ایسے کباب ہیں کہ جس سے آج وہ دنیا میں لکھنؤ کا نام جو ہے اس میں شامل ہو گیا ہے ان کبابوں کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹنڈے کے کباب۔ ٹنڈے کا کباب حاجی مراد علی، جو کہ یہ قریب شاید 1905 کی بات ہے، تو وہ ان کا ایک ہاتھ جو تھا وہ پتنگ اڑانے میں وہ گر گئے تھے اور انجرڈ ہو گئے تھے، وہ کاٹنا پڑا تھا، تو وہ اس وجہ سے وہ ٹنڈے کہلاتے تھے۔ تو ان کی جہاں پر فقیر محمد کی وہ کوٹھی ہے، وہاں پر گلی میں ان کی ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر ایک بہت ہی کوئی بزرگ تھے پیر قسم کے، وہ ادھر سے گزرتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے کہا کہ پیر صاحب ہمیں کچھ آپ جو ہے دعا کریے، تو انہوں نے ان کو دعا دی اور کہا کہ تم پھلو پھولو، اور اس کے بعد سے وہ ان کے ہاتھ میں ایسا مزہ آیا
کہ وہ کباب جو تھے وہ ان کے دنیا بھر میں مشہور ہو گئے. اور پھر انہوں نے تحسین کی مسجد جو ہے چوک میں، وہاں پر انہوں نے اپنی ایک دکان کی. پھر وہ جو پھلے پھولے تو اب ان کی ماشاءاللہ پورے لکھنؤ میں اور بلکہ دبئی اور ادھر ادھر بھی ان کی فرینچائزیز ہیں اور دکانیں ہیں. تو یہ جو آپ کے ماہی توے کے کباب جو ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ دنیا بھر میں اس کا نام روشن کیا اور بہت پاپولر ہوئے. اس کو آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو اوندھے توے کے جو پراٹھے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک مجلسی کباب یا گھٹواں کباب ہوتے ہیں. وہ قیمہ جو ہے اس کو بہت زیادہ منسڈ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے اس کو پیسا جاتا ہے، بالکل باریک کر دیا جاتا ہے. اور اس کا جوڑ جو ہے وہ عام طور پر یہ آپ دیکھیں کہ لچئی پراٹھے ہوتے ہیں. لچئی پراٹھے یا پانی کے پراٹھے کہلاتے ہیں. وہ بہت ہی باریک ہوتے ہیں، بالکل جیسے لگتا ہے کہ پیپر تھن. اور اس میں بہت زیادہ گھی تیل کا استعمال نہیں ہوتا، بہت ہلکا سا گھی تیل اور پانی کا اس میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کو بھی اوندھے توے پر ہی کیا جاتا ہے. لیکن جیسے یہ ٹنڈے کے جو پراٹھے ہوتے ہیں ان پراٹھوں سے بہت باریک ہوتے ہیں وہ. تو اس کا جوڑ وہ ہوتا ہے بالکل ہلکے. عام طور پر یہ جو نظر و نیاز ہوتی ہے اس میں یہ شامل کیے جاتے ہیں. یا پھر یہ خمیر روٹی کے ساتھ بھی کھائے جاتے ہیں. خمیر روٹی جو ہے اکثر یہ ہوتا ہے تبرک میں. آپ دیکھیے گا جو لکھنؤ کی ایک تہذیب ہے، محرم ہے، محرم میں جو تبرک بٹتا ہے اس میں خمیر روٹی اور یہ گھٹوا کباب جو ہیں یا مجلسی کباب، اسی لیے مجلسی کباب کہتے ہیں کیونکہ وہ تبرک کے طور پر وہ بانٹے جاتے ہیں، تو وہ بٹتا ہے. پھر آئے سیخ کے کباب. سیخ کے کباب میں کاکوری کے کباب جو ہوتے ہیں سیخ کے وہ بھی ہوئے. اس کے علاوہ پسندے کے کباب، پارچے کے کباب بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو پارچے کے یا پسندے کباب جو ہوتے ہیں، جو مٹن ہوتا ہے اس کے مہین مہین سلائسز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے مسالے میں اور دہی وغیرہ میں میرینیٹ کیا جاتا ہے اور پھر سیخ میں اس کو لگا کے پھر اس کو جو ہے ہلکی آنچ کے جو کوئلے ہوتے ہیں اس میں ہلکی آنچ پر اس کو سیکا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے اور اوپر سے دیسی گھی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، ٹپکایا جاتا ہے. اور دھیرے دھیرے وہ سرخ ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بالکل گھل جاتے ہیں. اور بالکل جب کھایا جاتا ہے تو وہ بھی بالکل جیسے لگتا ہے کہ منہ میں بالائی آپ کھا رہے ہوں. پھر یہ جو آپ کے کاکوری کباب جو مشہور ہیں وہ اس کا بھی ایک واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نواب صاحب تھے لکھنؤ میں، ان کے کاکوری میں باغات تھے. تو انہوں نے وہاں پر دعوت کی، اس میں کچھ انگریز بھی تشریف لا رہے تھے. تو ایک جو انگریز تھے وہ اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے دانت نہیں تھے، بالکل پوپلے تھے. تو انہوں نے اپنے خانسامہ سے کہا کہ بھائی جو مہمان آ رہے ہیں وہ اتنے مطلب بزرگ ہیں اور ان کے دانت نہیں، تو ایسے کباب جو ہے تم تیار کرو، پکاؤ کہ جس میں کہ وہ آسانی سے کھا سکیں، ان کو کوئی دشواری نہ ہو. تو پھر یہ کاکوری کے کباب جو سیخ کے ہیں وہ انہوں نے اسی طرح سے قیمے کو جو ہے بہت زیادہ وہ کر کے اور پھر سیخ میں لگا کے وہ کیا. تو وہ بھی ایسا ہے کہ آپ منہ میں کھائیے تو منہ میں بالکل وہ گھل جائیں. اس کے علاوہ جو نرگسی کوفتے ہیں، نرگسی کوفتے جو ہیں اس میں انڈا جو ہے بوائلڈ ایگ جو ہوتا ہے، بوائلڈ ایگ کو اس میں جو قیمہ ہوتا ہے اس میں لپیٹا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو تلا جاتا ہے. پھر اس کا جو ہے وہ ہلکے سے گریوی کے ساتھ جو ہے وہ نرگسی کوفتے ہوتے ہیں. پھر جھوپڑی کے کباب ہوتے ہیں، وہ جھوپڑی کے شیپ میں ہوتے ہیں. تو پھر ایسے ہوتے ہیں ڈوری کے کباب ہوتے ہیں، وہ بھی سیخ میں لگائے جاتے ہیں اور پھر اس میں ڈوری سے اس کو باندھا جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سی ورائٹی ہیں کباب کی. اور ہر کباب جو ہے وہ الگ الگ بریڈس کے ساتھ کھایا جاتا ہے. کوئی شیرمال کے ساتھ کھایا جاتا ہے، کوئی چپاتی کے ساتھ، کوئی روغنی کے ساتھ، کوئی ان پراٹھوں کے ساتھ. تو یہ لکھنؤ نے اپنے کھانوں میں خوبیاں دی ہیں اور اس میں کبابوں کی جو ورائٹی ہے وہ بھی لکھنؤ نے اپنے آپ میں ایک مثال قائم کی ہے. دیکھیے یہ جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ جو کباب ہیں اس میں 14-15 قسم کے مسالے تو عام طور پر ہوتے ہی ہیں. اور جو ٹنڈے کا جہاں تک سوال ہے وہ ان کی اپنی ریسیپی ہے اور اس میں کون کون سے مسالے ہیں. عام طور پر جو کامن مسالے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے خاص مسالے ہیں جو کسی کو وہ بتاتے نہیں ہیں. وہ ان کی اپنی ریسیپی ہے اور وہ بالکل ایک طرح سے ان کا اپنا وہ برانڈ ہے. تو وہ کسی کو نہیں بتاتے. تو 70 مسالے کہتے ہیں تو بھئی وہ ہوتے ہوں گے، لیکن باقی جو کباب ہیں اس میں 14-15 مسالے جو ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں. اور یہی کبابوں کی اس میں خوبی ہے. دیکھیے لکھنؤ کے جو کھانے ہیں اس کی خوبی ہی یہ ہے کہ اگر پک یہاں رہا ہو تو خوشبو دور تک جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیز پک رہی ہے اور کون سا کباب ہے. اور جو شوقین ہوتے ہیں اور جن کو سمجھ ہوتی ہے اگر کباب میں کچھ کمی ہے
تو وہ چکھ کے محسوس کر لیں گے کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ زیادہ ہے یا کیا چیز جو ہے وہ کم ہے. تو لکھنؤ کے کھانوں میں یہی خوبی ہے کہ جہاں جہاں سے بھی یہ آئی ہیں ریسیپیز آئی ہیں اور لکھنؤ میں جب آئی ہیں تو لکھنؤ نے اس کو اپنا آپٹیمم لیول دیا ٹیسٹ کا, اور یہاں پر جو اس کی نزاکت ہے, جو نفاست ہے, ان سب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور اس کے بعد جو اس میں اروما ہے, وہ اروما ایسا ہے کہ آپ یہاں پر پکا رہے ہیں وہاں خوشبو جا رہی ہے. اور دوسرے جیسے ٹنڈے کے کباب کے لیے یہ آپ کے حکیم صاحب, یہ خاور نواب صاحب کے والد صفدر نواب صاحب, وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو آپ ٹنڈے کے کباب جو ہیں وہ نوش کریں, پراٹھے نہیں, صرف کباب روکھے آپ نوش کریں تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ بن جائے گا, کیونکہ اس میں ایسے مسالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پیٹ کو باندھ دیں گے. تو یہ سمجھ لیے خوبی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں ایسے مسالے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو انرجی بھی دیتے ہیں اور پھر گرمی بھی دیتے ہیں. تو خاص طور سے جاڑوں میں اگر یہ چیزیں کھائی جائیں تو جاڑوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کو گرمی بھی ملے گی. جی ہاں بالکل, وہ خوشبو کے لیے وہ ڈالا جاتا ہے. اور زعفران جو ہوتی ہے وہ اس میں اس کا اس وجہ سے ڈالی جاتی ہے کہ اس سے زعفران کا جو ایک اپنا ایک خوشبو ہے, اور اس کی جو تاثیر ہے, جو گرمی ہے, اور جو ایک مزہ ہے, ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے. اگر آپ میٹھائی ذرا سا بھی زیادہ ڈال دیں گے تو وہ کڑواہٹ پیدا کر دے گا. صرف ہلکی سی خوشبو کے لیے جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جتنے بھی مسالے ہیں وہ ریشیو اینڈ پروپورشن جو ہے وہ اس کا بہت صحیح ہونا چاہیے. ذرا سا بھی آپ کم یا زیادہ کریں گے تو اس کا مزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم ہیں دیش کے دل, اتر پردیش کی دھڑکن, اتر پردیش ٹائمز.